قرآن کے واقعات سن کر رونے کے لیے نہیں ہوتے بلکہ سن کر اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ سنا تو میں نے اس سے کیا سیکھا۔ اے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، میں نے آپ کے واقعے سے سیکھا کہ جب اللہ کی مدد آتی ہے تو وہ حیران کر دیتی ہے۔ آپ کی والدہ جو صفا اور مروہ کے درمیان صرف اس لیے دوڑ رہی تھی کہ انہیں پینے اور آپ کو پلانے کے لیے تھوڑا سا پانی مل جائے، اللہ نے ان کے قدموں کے نیچے زمزم کا چشمہ جاری کر دیا جو آج تک خشک نہیں ہو سکا۔ اے سیدنا اسماعیل علیہ السلام، آپ کے واقعے سے میں نے یہ سیکھا کہ اللہ اپنے لوگوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ جب آپ کے والد آپ کو اور آپ کی والدہ کو تنہا چھوڑ کر جا رہے تھے تو آپ کی والدہ نے ان سے پوچھا کہ کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، تو آپ کی والدہ نے فرمایا جائیے، اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا، اور اللہ نے آپ دونوں کو کبھی ضائع نہیں کیا۔ اے سیدنا اسماعیل علیہ السلام، آپ کا شکریہ کہ میں نے قرآن میں آپ کے واقعے سے سیکھا کہ کچھ لوگ کم عمر ہونے کے باوجود ایمان میں بہت پختہ ہوتے ہیں۔ آپ کی عظمت کتنی بڑی تھی جب آپ کے والد نے آپ کو بتایا کہ وہ آپ کو ذبح کرنے والے ہیں تو آپ نے فرمایا ہے والد، آپ کو جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ کریں، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں۔ اے سیدنا اسماعیل علیہ السلام، آپ کا شکریہ کہ میں نے آپ کے واقعے سے سیکھا کہ اللہ اپنے محبوب بندوں کو آزماتا ہے تاکہ وہ صرف اسی کے لیے خالص ہو جائیں۔ جب آپ کے والد کا دل آپ سے بہت زیادہ وابستہ ہو گیا تو اللہ نے انہیں آپ کو ذبح کرنے کا حکم دیا، لیکن اللہ نے آپ کو فدیہ دے کر بچا لیا کیونکہ وہ رب آپ کے والد سے اپنی خواہشات کو ذبح کروانا چاہتا تھا، نہ کہ آپ کو۔ اے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، آپ کا شکریہ کہ میں نے آپ کے واقعے سے سیکھا کہ قربانی کی عظمت اسے ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیتی ہے اور اللہ کے نزدیک کوئی چیز کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ آپ کی والدہ کا صفا اور مروہ کے درمیان پانی تلاش کرنا حج اور عمرے کا اہم رکن بن گیا، اور آپ کے والد کا شیطان کو پتھر مارنا حج کا رکن ہے اور قربانی کرنا بھی حج کا رکن ہے۔ اے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، آپ کا شکریہ کہ میں نے آپ کے واقعے سے سیکھا کہ طاقتور مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ محبوب اور بہتر ہے۔ آپ تیر اندازی میں ماہر تھے۔ ہمارے نبی اپنے کچھ صحابہ کے پاس سے گزرے جو تیر اندازی کی مشق کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا اے اسماعیل کی اولاد، تیر اندازی کرو کیونکہ تمہارے والد اسماعیل علیہ السلام بھی تیر انداز تھے۔ اے اسماعیل علیہ السلام، آپ کا شکریہ کہ میں نے آپ کے واقعے سے سیکھا کہ جو اللہ سے ناراض ہو اس کے ساتھ زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ جب آپ کی پہلی بیوی نے آپ کے والد سے مال اور روزی کی کمی کی شکایت کی اور اللہ کا شکر ادا نہیں کیا تو انہوں نے اس سے کہا کہ وہ آپ کو یہ پیغام دے کہ اپنے گھر کی دہلیز کو بدلو، تو آپ نے یہ پیغام سمجھ لیا اور اسے طلاق دے دی اور اللہ نے آپ کو اس سے بہتر بیوی دی۔ اے سیدنا اسماعیل علیہ السلام، آپ کا شکریہ کہ ہم نے آپ کے واقعے سے سیکھا کہ دعا کیا کر سکتی ہے۔ آپ کے والد نے دعا کی اے اللہ اور لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے، تو ان کی دعا کا تیر ہم تک آ پہنچا، اور آج زمین پر کوئی مسلمان ایسا نہیں کہ جس کا دل مکے کے لیے تڑپتا نہ ہو۔